ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو میرا اور آپ کا اور تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ سرور کونین تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین اکرام، بزرگان عظام، نوجوانان اسلام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آج کے اس جمعے میں آپ حضرات کے سامنے اس جہنم کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس جہنم کے خالق، جس جہنم کے پیدا کرنے والے خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے بندوں کو اس جہنم سے بچنے اور اس سے دور بھاگنے کا اور اپنے آپ کو بچانے اور اپنے اہل و عیال، بیوی، بچے اور رشتہ داروں کو بچانے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، ذرا اس کا ہم ملاحظہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں۔ یہ 28ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میرا نام لینے والو اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، سنو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، کس سے؟ نارا، جہنم سے، آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن جو ہوں گے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس جہنم سے اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو بچاؤ جہاں پر فرشتے ایسے ہیں، متعین ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ وہ غلاظ ہیں۔ غلاظ عربی کے اندر کہتے ہیں سختی کو، جن کے دل سخت ہیں، شداد اور مضبوط ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ فرشتے ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس بات کا ان کو حکم دیا گیا ہے اسی حکم کو مانتے ہیں، اسی حکم کو پورا کرتے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے صاف فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، اور اس کے اندر ایسے فرشتے غلاظ شداد، سخت دل ہیں، وہ تمہارے حال پر، تمہارے رونے پر، تمہارے گڑ گڑانے پر، تمہاری التجا کرنے پر وہ تمہیں باہر نکالنے والے نہیں ہیں، وہ تمہارے اوپر رحم کھانے والے نہیں ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ ہمارے گڑ گڑانے سے، ہمارے معافی مانگنے سے ہو سکتا ہے ہمیں جہنم سے باہر نکال دیا جائے۔ شداد، وہ بہت سخت دل ہیں۔
وہ غلاظ سخت دل ہیں، وہ شداد اور مضبوط ہیں، ان کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو رشوت دے کر، اپنی باتوں سے ان کو جو ہے پہلا کر پسلا کر کوئی ان سے بھاگ نہیں سکتا، ان کو رشوت دے نہیں سکتا۔ اور وہ فرشتے اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ آخر یہ بات سوچنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے ہمیں اتنا کیوں ڈرایا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آخر یہ جہنم ہے کیا چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی بچنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچانے کا حکم دیا ہے؟ آخر یہ جہنم ہے کیا چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو، اپنے بندوں کو ڈرایا ہے اور اپنے بندوں کو خوف دلایا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ جہنم کیا چیز ہے۔ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا کہ جہنم ہے کیا چیز، وہاں کی سختیاں کیا ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے ہمیں بچنے کا اور ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک آیت نہیں ہے، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تعجب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر اپنے بندوں کو جہنم سے ڈرایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، وہ جہنم، وہ آگ جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اعدت للکافرین، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس آگ کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی فَأَنذَرْنَاكُمْ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اللہ فرماتی ہم تمہیں دہکتی ہوئی آگ سے ڈراتے ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، میں نے تم کو ڈرایا ہے دہکتی ہوئی آگ سے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ڈراتے ہیں جہنم سے اپنے بندوں کو۔ اللہ نے فرمایا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، جہنم ایسی چیز ہے جس کے اوپر بھی آگ ہے، جس کے نیچے بھی آگ ہے۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، جس کے اوپر بھی آگ ہے، جس کے نیچے بھی آگ ہے۔ یہی وہ آگ، یہی وہ جہنم، یہی وہ نار ہے۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اسی جہنم سے۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتی یا عبادی فاتقون، اے میرے پیارے بندو مجھ سے ڈرو، مجھ سے تقوی حاصل کرو۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، جہنم نہیں ہے صرف اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے۔ ذکرہ ڈرانا بھی مراد لے سکتے ہیں یا نصیحت بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، یہ اپنے بندوں کو نصیحت کے طور پر ہم نے جہنم کو بنایا ہے۔ کَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ، قسم ہے چاند کی اور رات کی، وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، اور قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگتی ہیں۔ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، اللہ فرماتی جہنم ایک بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم ایک بہت برا ٹھکانہ ہے۔ نذیرا للبشر، یہ اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈراتے ہیں اس سے۔ چنانچہ نذیرا للبشر کی تفسیر میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہنم سے زیادہ اور کسی چیز سے نہیں ڈرایا ہے۔ اللہ نے اپنے کتاب کے اندر اپنے بندوں کو جس چیز سے ڈرایا ہے وہ جہنم ہے۔ جہنم سے زیادہ اللہ نے اپنے بندوں کو کسی چیز سے خوف زدہ نہیں کیا، اپنے بندوں کو کسی چیز سے نہیں ڈرایا ہے۔ کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں جہنم کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جہنم یہ بہت بری جگہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ جگہ جگہ الفاظ بدل کر، مضمون بدل کر اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا ہے کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ جہنم ایک بہت بری جگہ ہے۔
اللہ قرآن میں فرماتی انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ بہت بری قرار گاہ ہے، وہ بہت بری قیام گاہ ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور جہنم اللہ نے فرمایا جہنم یصلونہا فبئس المہاد، جہنم ایک بہت برا بچھانا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اشد حرا، یہ بہت زیادہ گرم ہے۔ یہ دنیا کی آگ کا آپ موازنہ نہ کریں، ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کے سامنے سمجھایا کہ یہ جو دنیا کی تمہاری آگ ہے وہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 60 پر 9 درجے کم ہے، وہ جہنم 70 درجے بڑی ہوئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے یا رسول اللہ یہی آگ کافی نہیں تھی جلانے کے لیے؟ اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ تمہارے آگ سے 60 پر 9 درجے جو ہے یہ بڑی ہوئی ہے۔ حدیث کا خلاصہ ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی آپ بتا دیجئے کہ جہنم کی آگ یہ بہت زیادہ گرم ہے۔ اور یہ فرمایا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ بجھنے کی کوشش کرے گی، کبھی اس کی گرمی کے اندر نرمی آنے ہوگی، وہ بجھنا شروع کرے گی، ہم دوبارہ اس کو جو ہے بہکائیں گے، ہم دوبارہ اس کو بھڑکائیں گے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا۔ اور یہ دنیا کی آگ ہے، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس کی چنگاریاں جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، چنگاری آ کر پڑ جائے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کے بارے میں فرمایا کأنہ جمالۃ صفر انہا ترمی بشرر کالقصر، فرمایا کہ جہنم کی آگ اس کے جو چنگاریاں ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے؟ فرمایا اس کی چنگاریاں دنیا کے محلوں کے برابر ہوں گے۔ اس کی جو چنگاری ہوگی وہ چنگاری ہمارے یہاں کے محل کے برابر۔ انہا ترمی بشرر، وہ اپنے جو ہے چنگاری پھینکے گی کالقصر، وہ محلوں کے برابر ہوں گے۔ کأنہ جمالۃ صفر، وہ ایسے لگیں گے گویا کہ یہ اونٹ ہیں، لال اونٹ نظر آئیں گے۔ اللہ فرماتی ہیں کلا انہا لظا، جہنم نہیں ہے سوائے شعلوں کے، یہ آگ ہے جہنم، یہ شعلے ہیں جہنم۔ اور کیسے نزاعۃ للشوا، وہ ایسے آگ ہے منہ کی کھال گھسیٹ لیتی ہے۔ تدعو من ادبر وتولا، جہنم ہر اس کو اپنے پاس بلاتی ہے، دعوت دیتی ہے، کھینچتی ہے۔ من ادبر وتولا، جو منہ موڑتا ہے اور پیٹھ پھیرتا ہے، اعمال سے روگردانی کرتا ہے، اللہ کے احکامات سے پیچھے مڑ جاتا ہے، ایسے آدمی کو جہنم اپنے طرف کھینچتی ہے۔ اور یہ جہنم کی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ وہ آگ ہے جس کو اللہ نے بھڑکایا ہے، جس کو اللہ نے بھڑکایا ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ ایسی انوکھی آگ ہے جو انسان کے دلوں کو چھوتی ہے۔ فرمایا جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، جیسے جنت کے 7 دروازے، ایسے جو ہے ایسے فرمایا کہ جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں۔ لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہر دروازے سے کون داخل ہونا ہے وہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ لہا 7 ابواب، اس کے لیے 7 دروازے، اور 7 دروازے سے داخل ہونے والے لوگ اللہ نے ان کو تقسیم کر دیا ہے۔ اور اتنی بڑی جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتی ہے ایک موقع آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ پوچھیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی کہ اور بھی ہیں تو اور بھیجو، میرے پاس جگہ خالی ہے۔ حل امتلأت، پوچھیں گے بھر گئی؟ حل من مزید، وہ کہتے ہیں کہ اور بھی ہیں تو بھیجو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی انہ من یأت ربہ مجرما، جو آدمی اپنے رب کے پاس کل قیامت کے دن مجرم بن کر گنہگار بن کر پہنچتا ہے فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔
جو آدمی گنہگار بن کر مجرم بن کر اللہ کے پاس بجاتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں جاتا ہے، فَإِنَّ لَهُ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم ایسی بری جگہ ہے نہ انسان کو موت آئے گی نہ انسان کو زندگی صحیح ڈھنگ سے ملے گی۔ اللہ فرماتی فَإِنَّ لَهُ جہنم لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ ہی اسے موت آئے گی نہ ہی اسے زندگی ملے گی، موت و حیات کے درمیان کشمکش کے اندر رہے گا۔ یہی وہ جہنم ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اپنے بندوں کو اپنے بندوں کو ڈرایا ہے۔ یہ تو جہنم کی حالت ہے، اب آگے دیکھیں جو لوگ جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا کیا نظام بنایا ہے۔ جو لوگ جہنم میں جاتے ہیں، جہنمیوں کے لیے اللہ نے کیا کھانا تیار کر رکھا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتی اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، ان کے لیے زقوم کا درخت دیا جائے گا جو کانٹے دار اور بدبودار درخت ہوگا، وہ ان کے لیے کھانا پیش کیا جائے گا، وہ کھائیں گے بھوک کے مارے۔ اب جب وہ کھانا پیٹ کے اندر جائے گا، طعام الاسیم کالمہل یغلی، وہ اپنے پیٹ کے اندر ایسا پکے گا جیسے کہ تیل پکتا ہے کڑھائی کے اندر۔ کالمہل یغلی فی البطون، جیسے تیل پکتا ہے کڑھائی کے اندر، ایسے جو ہے اس کے پیٹ کے اندر وہ کھانا پکے گا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کے بال پکڑو سر کے اور اس کو جہنم کے بیچوں بیچ لے کر جاؤ، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی بہا دو۔ یہ وہ جہنم ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا ہے کہ وہاں کھانے کے لیے کھانا وہ زقوم دیا جائے گا، اور اسی پر بس نہیں، اس کو کھینچتے ہوئے جہنم کے درمیان لے جایا جائے گا اور اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ ثم صب فوق رأسہ من عذاب الحمیم۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے بارے میں فرماتی ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر آئے وہ لوگوں جو گمراہ ہو چکے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر ہیں، اللہ کے نعمتوں کے جو منکر ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا لآکلون من شجرۃ من زقوم، تمہیں جہنم کے اندر کھانے کے لیے دیا جائے گا زقوم کے درخت سے، فمالئون منها البطون، تم اسی درخت سے اپنے پیٹوں کو بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، اور تمہارے لیے پینے کے لیے جو پانی دیا جائے گا وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ ھذا نزلهم یوم الدین، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی یہ دوزخیوں کے لیے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مہمان نوازی کریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ زقوم، حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زقوم کا جو پھل ہوتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یہ سادہ پھل نہیں ہے جس کو انسان خوشی خوشی کھا لے۔ اللہ کے نبی نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ زقوم کیا ہوتا ہے، لو ان قطرۃ من الزقوم قدرت فی دار الدنیا، اگر زقوم کے پھل کا ایک قطرہ اس دنیا کے اندر بہا دیا جائے، ٹپکا دیا جائے، قطرت ٹپکا دیا جائے، زقوم کے پھل کا ایک قطرہ اگر اس دنیا کے اندر ٹپکا دیا جائے، لَأَفْسَدَتْ أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَائِشَهُمْ، وہ ایک قطرہ پوری دنیا کے لوگوں کا جینا مشکل کر دے گا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ زقوم کا ایک قطرہ جو پوری دنیا کے لوگوں کی عیش و عشرت ختم کر دے، ان کا جینا مشکل کر دے۔ آگے اللہ کے نبی نے صحابہ سے سوال کیا فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُونُ طَعَامُهُ، تمہارا سوچو ذرا اس آدمی کا کیا حال ہوگا جس آدمی کا کھانا ہی زقوم ہوگا۔ فَكَيْفَ، تو اس آدمی کی کیا حالت ہوگی، بِمَنْ تَكُونُ طَعَامُهُ، جس کا کھانا یہی زقوم اس کو دیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرماتی کہ دوزخیوں کے لیے کھانے کے لیے کیسا کھانا دیا جائے گا، طعاماً ذا غصہ، ایسا کھانا جو حلق میں اٹکنے والا ہے، حلق میں اٹکنے والا کانٹے دار کھانا ان کو دیا جائے گا۔
ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتی لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانا ہے، کون سا ہے؟ کانٹے دار کھانا ہے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کھانا نہ ہی جہنمیوں کو موٹا کرے گا اور نہ ہی ان کی بھوک کو دور کرے گا، ایسا کھانا ان کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وطعام ولا طعام الا من غسلین، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتی ان کے لیے کھانا ایسا ہوگا جو غسلین ہوگا۔ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے غسلین کیا ہے؟ وہ جہنمیوں کا نچوڑ ہے، ان کا زخمیوں کا، ان کے زخموں کا جو گندا پانی، جو پیپ ہے، وہ ان کے لیے بطور کھانا پیش کیا جائے گا۔ ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون، صرف اور صرف گنہگار ہی اس کو کھائیں گے۔ وہ طعامن ذا غصہ کے بارے میں کہ ان کے لیے ایسا کھانا ہے جو حلق میں اٹکے گا، جب کھانا حلق میں اٹک جائے گا یہ پانی پوچھیں گے۔ آگے حلق میں جو کھانا اٹکا ہوا ہے اس کو پیٹ میں داخل کرنے کے لیے پانی کا سوال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عجیب و نقشہ کھینچا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ، جب وہ پانی طلب کریں گے، فرشتوں سے پانی مانگیں گے، وہیں یستغیثوا یغاثوا بماء، ایسا پانی پینے کے لیے ان کو دیا جائے گا کالمہل، جیسے وہ ابلتا ہوا پانی اور تیل ان کو دیا جائے گا۔ اور جب وہ اس کو پینے کے لیے اپنے چہرے کے قریب کریں گے، یشفی الوجوہ، وہ ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ وسا بئس الشراب، کتنا برا وہ پینے، کتنی بری وہ پینے کی چیز ہے، مشرب ہے۔ وساءت مرتفقا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے پینے کے بارے میں فرمایا وسقوا ماء حمیما، ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ جب وہ اس کو پیئیں گے فقطع امعاءهم، ان کے جو انتڑیاں ہیں، ان کی جو آنتیں ہیں وہ پھٹ کر جو ہے پیچھے سے نکل جائیں گی۔ حدیث کے پاک کا خلاصہ ہے ایسا کھولتا ہوا پانی جو ان کے پیٹ کے اندر کے اعضاء کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ھذا فلیذوقوا حمیم وغساق، اللہ تعالیٰ جگہ فرماتی جہنم کے اندر ہمارے پاس کیا ہے؟ حمیم کھولتا ہوا پانی ہے، وہ غساق، اور ہمارے پاس ان کے لیے پینے کا پیپ رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جہنم ہے جہاں کا کھانا ایسا ہے، زقوم ہے، جہاں کا پینا جو ہے، جہاں کے لیے مشرب ہے وہ حمیم ہے، وہ غساق ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، نارا، آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ اب جہنمی کے لیے لباس جو دیا جائے گا وہ لباس بھی آگ کا ہوگا، ہر چیز آگ کی ہے، کھانا ہے تو آگ ہے، پینا ہے تو آگ ہے، لباس ہے تو آگ ہے، اور ان کے لیے بستر ہے تو وہ آگ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جہنمیوں کے لیے جو ہم لباس طے کریں گے، ان کے لیے جو لباس اللہ نے بنایا ہے وہ بھی آگ کا ہے۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جو لوگ کافر ہیں، جہنم ہیں، ان کے لیے ہم کپڑے کاٹیں گے آگ کے، ان کے لیے جوڑا تیار کیا جائے گا، آگ کا جوڑا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کے اندر سب سے جو ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب، حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، لو ان ثوبا من ثیاب النار، یہ جہنم کے کپڑوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو کپڑے جہنم کے اندر جہنمیوں کو پہنائے جائیں گے وہ آگ کے کپڑے ہوں گے، اور وہ آگ کے کپڑے کتنے گرم ہوں گے اور ان کی گرمی کی شدت کیا ہوگی، حدیث پاک میں اللہ کے رسول کے زبانی ہم سنیں، فرمایا والذی بعثک بالحق لو ان ثوبا من ثیاب النار، اگر جہنم کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا علق بین السماء والارض، اس کو زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے، علقا، اگر اس کپڑے کے ٹکڑے کو زمین و آسمان کے درمیان اگر اس کو لٹکا دیا جائے،
اس کی گرمی کی شدت سے اللہ کے رسول نے اپنی سچی زبان سے فرمایا لَمَاتَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ حَرِّهِ، جتنے جاندار زمین کے اندر ہیں اس کی گرمی سے لاماتا سب کے سب مر جائیں، اتنی گرمی ہے اس کے کپڑوں کے اندر۔ تو سوچنے کی چیز ہے جب وہ کپڑے اس کو مستقل پہنائے جائیں گے اس کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ بات میں نے کہا کہ جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا آدمی کو، اللہ کے رسول نے وہ بھی سمجھایا، احون اہل النار عذابا من فی قدمیہ نعلان من نار، فرمایا جہنم کے اندر احون سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب جہنم کے اندر جو دیا جائے گا، من اس آدمی کو ہوگا، فی قدمیہ نعلان من نار، اس کے قدموں کے اندر اللہ تبارک و تعالی 2 آگ کے جوتے پہنائیں گے، صرف آگ کے جوتے اس کو پہنا دیے جائیں گے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جا رہا ہے کہ اس کے پاؤں کے اندر آگ کے جوتے پہنا دیے گئے اور کوئی اس کو عذاب نہیں ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جوتے پہننے کے وجہ سے اس کی حالت یہ ہوگی کہ ان جوتوں کی گرمیوں کی وجہ سے اس کے سر کے اندر دماغ ایسا پکے گا جیسے جو ہے کھانا ہانڈی کے اندر جوش مارتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بار بار ڈرایا ہے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہیں۔ تو وہاں کا لباس بھی آگ کا ہے، اور فرمایا بچھونا جو ان کے لیے بچھایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی تفصیل بیان کر دی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جو نیچے بچھونا بچھایا جائے گا وہ بھی جہنم کے اندر آگ کا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غِوَاسٌ، اور ان کے اوپر جو اوڑھایا جائے گا، اوڑھنا ہے، وہ بھی آگ کا ہے۔ نیچے بسترا بھی آگ کا بچھایا جائے گا اور ان کے لیے اوڑھنا جو ہے وہ بھی آگ کا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور یہ دوزخ کیا ہے؟ یہ دوزخ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قید خانہ ہے، یہ جیل خانہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یہ اللہ کا جو ہے یہ قید خانہ، یہ جیل خانہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جہنم ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں سمجھایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اہل و عیال سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے اس آگ سے بچاؤ جو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، جہاں کا لباس بھی آگ ہے، جہاں کا کھانا لباس ہے، جہاں کا مشروب لباس ہے، جہاں کا بستر بھی لباس ہے۔ جب آدمی ان تمام چیزوں سے گزرے گا، جہنمی فرشتوں کے سامنے التجا کرے گا، وہ کوشش کرے گا، وہ معافی مانگے گا، یوں کہے گا اے مالک، جو جہنم کے فرشتوں کا جو مالک ہے، جو ذمہ دار ہے، ان سے کہے گا کہ بھائی دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے اندر موت دے دے۔ اور جہنم ایسی چیز ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ ہی انسان کے لیے پکی موت وہاں پر آئے گی اور نہ ہی صحیح ڈھنگ سے اس کے لیے زندگی میسر ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اس بات کی ہمیں تیاری کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے جہنم سے بچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے۔ آگے یہ موقع ملا، آئندہ جمعہ حضرات کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کی دعا کے اندر باضابطہ دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ میری دنیا بھی بھلی بنا دے، میری آخرت بھی بھلی بنا دے اور مجھ کو جہنم کے آگ سے بچا لے۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جہنم کا خوف جس کے اندر ہے اور اللہ کے عذابات کا خوف جن کے اندر ہے، اللہ نے ان کی بھی مثالیں قرآن میں بیان فرمائی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ نے فرمایا جن کے دلوں کے اندر اللہ کے عذاب کا خوف ہے، وہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے پیدا کردہ چیزوں میں زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے ان کو بیکار تو پیدا نہیں کیا ہے، تو پاک ہے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔
ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو رحمان کے خاص بندے ہیں ان کے صفات اللہ نے ذکر فرمائے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ بڑی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہا ہے وہ رحمان کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باقاعدہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول نے صحابہ کو جہنم کے آگ سے ڈرایا ہے، اور اللہ کے رسول خود اس آگ سے پناہ مانگتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈرایا ہے، جناتوں کو، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ سے ڈرایا ہے۔ سورہ رحمان کی آیتیں اٹھا کر دیکھیں، دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو، انسانوں کو اس آگ سے ڈرایا، جہنم سے ڈرایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم غفلت میں مت پڑو، ایسا مت سمجھو کہ ہم تمہارے لیے حساب کتاب کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تمہارے حساب کتاب کے لیے عنقریب تیار ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، جہنم کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اللہ کے عذابات کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور اللہ سے ہر نماز کے اندر گڑ گڑا کر دعا مانگے، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے صاف فرمایا ہے جو آدمی جنت کا طالب ہوتا ہے وہ رات میں نہیں سوتا، اور جو آدمی جہنم سے بھاگنے والا ہوتا ہے اس کو بھی رات میں نیند نہیں آتی۔ یہ باقاعدہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کا طالب بھی وہ رات میں اللہ سے مانگتا ہے، وہ رات میں اللہ سے مانگتا ہے، اور جو جہنم سے بھاگنے والا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ مانگتا ہے یا اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے، نہ اس کو رات کو نیند آتی ہے۔ قرآن کی آیتیں گواہ ہیں، موقع وقت میرے پاس نہیں ہے، اگر موقع ہوتا تو میں وہ آیت آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا۔ سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر اللہ نے وہ آیتیں ذکر فرمائی۔ تو لہٰذا ہمیں رات میں، دن میں، ہر نماز کے وقت ہمیں اللہ سے یہ دعا پناہ مانگے یا اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے ہم اپنانے سے، جس کو ہم کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے، آگ سے بچائیں گے، جہنم کی آگ سے اللہ ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ جب آپ حضرات کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اور پوری امت مسلمہ کو جہنم کے آگ سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا